وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کیا، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، جو ہی دریا پار کر کے جا رہے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئی، دشمن ہمارا غرق ہو گیا اور ڈوب گیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پار کر دیا، خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ آگے ایک قوم کو دیکھا، یعکفون علی اصنام لہم، وہ اعتکاف بیٹھے تھے اپنے بتوں پر، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے عاجزی کے ساتھ جھک کر ان کے سامنے عبادت کر رہے تھے۔ جب اس مشرک قوم کو دیکھا بنی اسرائیل نے، اب چاہیے تو یہ تھا جس اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، جس اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ان کے لیے راستے بنائے، جب مشرک قوم کو شرک کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا، فوراً توبہ استغفار کرتے اور ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے کہ جن بتوں کو تم نے خود تراشا ہے، لکڑی اور پتھر کے مجسمے، یہ تمہاری مشکل نہیں حل کر سکتے، مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن بجائے اس کے کہ ان کو سمجھاتے، الٹا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جیسے ان کے الہ ہیں ایسے کوئی ہمیں بھی الہ بنا کر دے دو۔ استغفر اللہ۔ جب یہ گھٹیا مطالبہ کیا، قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بھی کوئی بہت ہی جاہل قوم ہو، نادان ہو، دیکھتے نہیں ہو، جس اللہ تعالیٰ نے بیت سمندر کو روک کر تمہیں راستے دیے ہیں، جس اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے اتنے ظالم سے تمہیں نجات دی ہے، اگر اس اللہ کا در چھوڑ کر یہ لوگ نادانی کر رہے ہیں، تم کیوں نادانی کرتے ہو؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ہلاکت کا سامان ہے، یہ تو جہالت کی باتیں ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر خود بت تراش کر ان کی پوجا کر رہے ہیں، یہ ہلاکت میں پڑے ہوئی ہیں۔ نادانو، تم بھی ہلاکت میں جانا چاہتے ہو، ان بتوں کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو یہاں روک رہے، چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی سن لیجئے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے نا، تو نجاشی نے طلب کیا مشرکین کی شکایت پر، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اس کے دربار میں کیسے جائیں گے، کیونکہ وہاں تو بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ آپ کا سجدہ کریں، تو حضور نے منع کر دیا کہ نہیں میرا سجدہ نہ کرو۔ جب حضور کا سجدہ نہیں کرنے تو اور کس بادشاہ کا کرنا ہے؟ اب کیا کریں؟ اگر سجدہ نہیں کریں گے تو جاتے ہی جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ تم نے پہلے ہی آتے ہی قانون توڑ دیا، اور اگر کر لیں تو پھر مکہ چھوڑ کے حبشہ کیوں آئے ہیں؟ یہ آپس میں ان کی بات چلی۔ میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کیسے تھے اور ہمارے نبی کے ساتھی کیسے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ صحابہ کرام میرے نبی کے غلاموں نے مشورہ کیا، بھائی جو ہونا ہے ہو جائے، سجدہ نہیں کریں گے نجاشی کو۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرے دن جب گئے نا، بادشاہ کا دربار لگا نجاشی کا، تو سب نے سجدہ کیا، درباریوں نے، اس کے حواریوں نے، مکے سے آئے ہوئے مشرکین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جو شکایت لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی کیا۔ ان کے لیے تو خیر مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو ہر جگہ پہ کرتے رہتے تھے۔ مسئلہ تھا نبی پاک کے غلاموں کے لیے۔ آپ کی جب غلام گئے نا، سبحان اللہ، سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، تھوڑا سا بھی چہرے کو، گردن کو نہیں جھکایا، سیدھے داخل ہو گئے نبی پاک کے غلام۔ اور جب سیدھے داخل ہوئے،
مکے والوں نے نجاشی سے کہا ہم نہیں کہتے تھے بڑے بے ادب ہیں، دیکھ لیا نا، سجدہ نہیں کیا انہوں نے، آپ کو قانون آتے ہی توڑ دیا۔ بادشاہ کو بھی شک ہوا کہ واقعی بات تو شاید ان کی ٹھیک ہے، کہنے لگا اوئے جب میرے دربار کا یہ قانون ہے کہ جو آئے سجدہ کرے، تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ نبی پاک کے غلام بولے اور بول کر فرمانے لگے ارے بادشاہ سلامت، یہی تو ہمارا جرم ہے، لا نسجد الا للہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کیا کرتے، بس یہی جرم ہے ہمارا، اور کوئی جرم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے گڑبڑ کر دی۔ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ جیسے یہ جھکے بیٹھے ہیں بتوں کے آگے، ہمیں بھی کوئی بت بنا دے تاکہ ہم بھی ان کے آگے جھک جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے ہوئے، قال انکم قوم تجہلون، بڑی کوئی جاہل قوم متھے لگے ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے، اور پھر نادانوں کس طرح تم شرک کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا جی غلطی ہو گئی، سمجھ نہیں آئی، پار چلے گئے، سامنے میدان تی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے موسیٰ اب جناب اللہ تعالیٰ نے نجات تو عطا فرما دی ہے، چونکہ ہمارا علاقہ فلسطین ہے، وہ ارض مقدس، وہ پاک زمین ہمارے آبا و اجداد کی ہے، جہاں پر اس وقت ظالم قوم قابض ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے موسیٰ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر جا کر جہاد کرو فلسطین والوں کے ساتھ، اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اللہ کہتے ہیں جاؤ جہاد تم کرو، فتح میں عطا فرما دوں گا۔ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ بڑی ڈاڈی قوم ہے وہاں پر، ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں۔ اتر جائے موسیٰ، کیا کہہ رہا ہے، وہاں جائیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا، چٹا جوابی موسیٰ جب تک وہ وہاں ہوں گے تب تک ہم نہیں جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں پھر ہم چلے جائیں گے، صدقے جاؤں قربان جاؤں، خود نکل جائیں، ان کو پتہ چل گیا جی سرکاراں آ رہی ہیں اور جناب دریا پار کر لیا انہوں نے، اور ہماری اطلاع ان کو ملے، اور وہ جناب مصر فلسطین ارض مقدس چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں، پھر ہم جناب بیگ اٹھا کے پہنچ جائیں گے، سامان اٹھا کے پہنچ جائیں گے۔ رہی بات جہاد والی، وہ تو ہم سے نہیں ہوتی، وہ ہم سے، یہ کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے۔ اور ساتھ تھوڑا تقابل سنتے جائیے۔ پھر بدر کے دن میرے نبی نے بھی اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا، میرے نبی نے پوچھا کیا خیال ہے، ابو جہل 3 گنا بڑا لشکر لے کر آیا ہے، کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے جواب دیا تھا، ہم تو آپ کے غلام ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم دیں سمندر میں کود جائیں گے، آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ کے دائیں جانب لڑیں گے، بائیں جانب لڑیں گے، آگے لڑیں گے، لاشیں گریں گی، اتنی قربانیاں دیں گے کہ فرش پر اللہ کا نبی خوش ہوگا، عرش پر نبی کا رب بھی خوش ہو جائے گا۔ در سے ایک لشکر آ رہا تھا حق پرستوں کا، بظاہر فاقہ ہستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا، وہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ میرے نبی کے یار جب گئے کہا یا رسول اللہ ہم اس طرح جواب نہیں دیں گے، خیر کیونکہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے 2 بندے بول پڑے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، 2 بندے، ایک حضرت یوشع بن نون اور ایک حضرت کالب، یہ کہنے لگے او یار ہمت کرو، کیوں ڈرتے ہو، موسیٰ اللہ کا نبی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، جس اللہ نے دریا سے خشک راستے دیے، یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ فتح ہوگی، ہمت کرو، جاؤ جہاد
جہاد کرو، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا، اللہ ضرور فتح عطا فرمائیں گے۔ جب ان دو بندوں نے بھی کہا، اب جواب میں کہنے لگے اے موسیٰ لن ندخلها، سیدھی بات ہے ہرگز کبھی بھی نہیں جائیں گے، پکی جواب ہے، واضح جواب ہے ہمارا، اگر جانا ہی ہے خواہ مخواہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہرگز آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ استغفر اللہ، دو ٹوک جواب دیا موسیٰ علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا نا موسیٰ علیہ السلام کی جان فرعون سے تو چھوٹی، لیکن اب اپنے ساتھیوں نے وہ اذیت دی موسیٰ علیہ السلام کو، دو ٹوک جواب دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں کہنے لگے قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے پروردگار میری جان حاضر ہے، میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، یہ میرا بھائی ہارون بھی جانے کے لیے تیار ہے، اب باقیوں کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، سمجھا ان کو رہا ہوں، تیرے وعدے ان کو سنا رہا ہوں، لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے اوپر تو میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، 40 سال تک اب وہ زمین ان پر میں نے حرام کر دی ہے۔ آج اگر چلے جاتے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے دریا سے پار کیا تھا ایسے اللہ وہاں بھی فتح دے دیتے، اور ارض مقدس میں ان کے آباء و اجداد کی زمین تھی وہ ان کو مل جاتی، اب 40 سال تک اسی میدان تی کے اندر بھٹکتے رہیں گے۔ لیکن موسیٰ افسوس نہ کرنا، فلا تأس علی القوم الفاسقین، جو قوم اللہ کا حکم نہیں مانتی اس پر افسوس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کوئی بھی ملک بغیر جہاد کے حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے سال ہو گئے ہم کشمیر کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، صدی تو ہونے والی ہے نا، صدی تو ہونے والی ہے، ذبح ہو رہے ہیں اور ہم جناب مطالبات کیے جا رہے ہیں، بینر بھر دیتے ہیں پورے پاکستان کی سڑکوں پہ کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور جگہ جگہ مطالبات کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اور بعض احتجاج بڑے مضحکہ خیز ہوتے ہیں کہ جناب ہر بندہ 1 منٹ کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے گھر پہ، کیوں جی کھڑا ہو جائے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے تم 1 منٹ نہیں تم 6 دن کھڑے رہو، اس طرح کشمیر تھوڑا ہی آزاد ہوگا، اپنے گھر میں کھڑا ہونے سے کشمیر آزاد ہوتا ہے؟ بے وقوف ہو۔ ایک بندہ تھا نا میری طرح بڑا بہادر تھا، کسی علاقے میں بھیڑیا آتا وہ لوگوں کی بکریاں مار کے چلا جاتا، اس آخا کوئی بندہ ہویا جڑا بھیڑیاں پکڑ لویا نا، کوئی اور بندہ، میں نہیں، اور پھر پکڑ کے مار کے ہمارے گھر کے سین میں پھینک جاتا، اور میں ہوتا کمرے کے اندر اور کنڈی لگی ہوتی، بڑا لمبا سارا ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہوتا، میں تاک کی سوراخوں سے پھر اس کو پوچھتا کس طرح بکریاں کھانا ہے پھر۔ ہم اس طرح کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، سمجھ آئی؟ کہ ہم اندر گھر میں کنڈی لگی ہوئی ہو اور کھڑے ہو جائے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں جی، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ارے بابا اس طرح نہیں ہوتا، یہ چال تو بنی اسرائیل نے چلی تھی، گھاٹا سے بھی کوئی نہ قاضی صاحب گھاٹا سے بھی کوئی نہ۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کو لمحہ پریشان نہیں ہونا، اب ان پہ افسوس بھی نہیں کرنا، جو قوم بزدل ہوتی ہے وہ اسی طرح بیچاری رہتی ہے غلام بن کی۔ ٹھیک ہے یہ 40 سال اب اسی میدان کے اندر ہی بھٹکتے رہیں گے، وہاں چلے جاتے پورا ملک ہوتا ہے ان کے پاس، اب کھلے میدان میں، چنانچہ 40 سال کھلے میدان میں بھٹکتے رہے جناب۔ اب اس میدان کی 2 باتیں سنا کر پھر بات ختم کر دیں جی، تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ اچھا سنیے جی، میدان کے اندر اب وہاں پر نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی سایہ، سخت دھوپ، نہ پینے کے لیے پانی ہے، بڑے پریشان جناب۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، موسیٰ گرمی بڑی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے دعا کرو آنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی سایہ دا انتظام کر دے، نخرے ویکھو تو لاڈ ویکھو نہ دے، اور اعمال ویکھو، ہماری طرح ہی ہے نا جی، نماز فرض نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جناب سارے شریعت کے احکامات کی دجی ہم بگاڑتے ہیں۔ مولوی صاحب دعا کرو حالات بڑے خراب ہوں ٹھیک ہو جاؤں نا، کیوں بھیا ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟
سارے بولے نا جی، اپنے خلاف گل آئی چپ کر گئے ہو، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ایسی کوئی دعا ہمیں نہیں آتی کہ بندہ خود جناب اللہ کی بات ایک نہ مانے اور ہم دعا کریں اور سارا کام ہو جائے، نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا۔ ساری زندگی نماز کوئی نہیں پڑھی جناب، اور زکوٰۃ فرض تھی وہ کوئی نہیں ادا کی، اسی طرح حج فرض تھا وہ کوئی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جناب ٹھکراتے رہے۔ انہوں نے کہ مولوی صاحب تسی دعا کرو میرے والد صاحب دی بخشش ہو جاوے۔ میرے بھائی دعا کریں گے لیکن بخشش اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے 70 سال دی تھے اور اس نے 70 سالوں میں میرا ایک حکم بھی نہیں مانا تھا۔ اس لیے کچھ عمل کرنا پڑتا ہے، اتنا اندھا قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں اور مجرموں کو ایک صف میں کھڑا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ بات وہ کرو جو عقل کو لگے، دعا کا انکار نہیں، دعائیں بالکل اللہ قبول فرماتے ہیں، اللہ ہر بندے کی قبول فرماتے ہیں، اپنے نیک بندوں سے دعائیں قبول فرماتے ہیں، ان سے کروائی جائیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم بھی تو مانا جائے نا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم جہاد سے انکار کر رہی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا موسیٰ چل تو دعا کر تو فتح ہو جاسی فلسطین، نہیں فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے 40 سال پھر ادھر ہی بھٹکتے رہے۔ خیر آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اے موسیٰ گرمی بڑی ہے تو پریشانی ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، اے موسیٰ گرمی سے بڑے تنگ ہیں، رب کہتا ہے تم نے تو میرا حکم نہیں مانا، لیکن میری نوازشات بھی تو دیکھو نا، میری رحمتوں کو بھی تو دیکھو نا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے موسیٰ کی قوم پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ موسیٰ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فرمایا انزلنا علیکم المن والسلوی، اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل کر دیا، جیسے آسمان سے شبنم گرتی ہے یوں من گر رہا تھا، دیکھا جناب اٹھا کر کھایا تو جناب مزیدار حلوے کی طرح میٹھا، کہو سبحان اللہ۔ حلوے پہ تو سبحان اللہ کہنی بنتی ہے نا جی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ادھر دیکھا بٹیروں کے غول آ گئے جناب، ان کو پکڑ کر بھون کر کھانے لگے، انہاں کا ہون کے جانا فلسطین جناب، اتنے ہی ٹھیک ہے، من سلوے ملدے پہنے، بادلوں کے سائیں، کھاؤ جناب حلوے اور کھاؤ بٹیر، سمجھ آئی؟ دونوں چیزیں جناب مولوی دی پسند، کہو سبحان اللہ۔ مولوی صاحب تو کسی پوچھے مقتدی، کسی اور علاقے دے مولوی صاحب، ساڈے مقتدی اس طرح دی گل نہیں پوچھتے، کسی اور علاقے دے، انہاں پوچھے مولوی صاحب یہ دسو بھی حلوہ کھاسو یا مرغا کھاسو؟ کی کھاسو؟ حلوہ کھاسو یا مرغا کھاسو؟ استاد سر نپ کے تے سوچ وچ پے گئے، کافی دیر سر نیچے کر لیا، کافی سوچ ٹینشن لی اور پھر سر اٹھا کے لگے یہ بچو یا کٹ دینا حلوہ یا مرغا، یا نو بچو پرے دفعہ مار، حلوہ اور مرغا دو میں آن دے۔ اب اللہ نے ان کو یہ دونوں چیزیں دی، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ کہتے ہیں پھر میری نوازشات بھی تو دیکھو نا، ارے میری رحمتیں بھی تو دیکھو نا، ہم نے من بھی نازل کیا ان کے لیے، ہم نے سلوہ بھی نازل کیا۔ اچھا موسیٰ کھا لیا حلوہ، کھا لیے بٹیر، اب گرمی بڑی ہے، پانی پینے کے لیے کوئی نہیں ملتا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، پھر قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، پانی کے لیے پریشان تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی مانگا، کیونکہ پانی دینے والی ذات تو اللہ کی تھی، اللہ کے انبیاء تو مانگنے والے ہیں۔ پیر نصیر الدین صاحب گولڈ شریف والے کیا فرماتے ہیں؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا اسی لاٹھی کو جس کو کل دریا پر مارا تھا، پانی پر مارا تھا، پانی پتھر بن گیا تھا، آج اسی لاٹھی کو پتھر پر مارو، میں اللہ پانی کا چشمہ جاری کر دوں گا۔
فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، مار اپنی لاٹھی کو پتھر پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پتھر پر مارا تو کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 قبیلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے۔ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اے بنی اسرائیل کھاؤ من اور سلوے اور چشموں کا پانی پیو، بادلوں کے سائے میں گھومو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ لا تعثوا فی الارض مفسدین، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، زمین میں فساد نہ کرنا، کھاتے رہو۔ چلو نہیں گئے جہاد کے لیے تو نہیں گئے، میدان تی کے اندر ہی رہو، بادلوں کو سائے کے اندر گھومو، من سلوے کھاؤ، میرے موسیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، میرے حکم عدولی نہ کرنا، اب رہو اسی جگہ پر۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن ناشکری قوم نے پھر ناشکری کا ایک اور نمونہ دکھایا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اللہ ناشکری سے بچائے۔ جو بندہ بھی ناشکرا ہو جاتا ہے پھر نعمتیں کھانے کے باوجود اس کی زبان پر اللہ کا شکر نہیں آتا۔ ارے میرے بھائی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ، میرے نبی کئی دن سے فاقے میں تھے، جب کئی دنوں کے فاقے کے بعد ایک صحابی نے کھجوریں اور گوشت روٹی آپ کو کھلائی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمان لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہی تو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب بندہ پانی کا گھونٹ پیے اور کہے الحمدللہ، جب روٹی کا لقمہ کھائے تو کہے الحمدللہ، اللہ کی حمد بیان کرے، اس پر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ناشکری قوم من سلوہ کھا رہی ہے، ناشکری قوم چشموں کا پانی پی رہی ہے، ناشکری قوم بادلوں کے سائے کے نیچے گھوم رہی ہے، لیکن پھر آ کر کہنے لگے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، یہ ایک قسم کا کھانا کھا کھا کے تھک گئے ہم، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ موسیٰ من سلوے کھا کھا کے چھالے پہ گئے منہ دے اندر، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر فادع لنا ربک، الفاظ پہ غور کرنا اور اندازہ لگانا کہ کتنی ناشکری قوم تھی۔ یہ نہیں کہا ہمارے رب سے دعا کر، کہنے لگے فادع لنا ربک، موسیٰ اپنے رب سے دعا کر۔ ارے وہ تمہارا بھی تو رب ہے نا، جو تمہیں من سلوے کھلا رہا ہے تمہارا رب بھی تو ہے نا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے زمین کی وہ سبزیاں اگائیں، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، جو زمین کی ترکاریاں ہیں، جو زمین کی ککڑی اور سلاد کھیرے شیرے ہیں وہ ہمارے لیے نکالے، پیاز ہمارے لیے ہو، مسور کی دال ہمارے لیے ہو، یہ لہسن اور تھوم ہمارے لیے ہو، یہ چٹنیاں بنائیں جناب، سالن پکائیں، ہم یہ کھانا چاہتے ہیں، یہ تیار خوراک ہمیں پسند نہیں ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پھر سر پہ ہاتھ مارا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ارے کتنے نادان ہو، اتنی عمدہ غذا کو چھوڑ کر گھٹیا چیزیں مانگ رہے ہو۔ اللہ من سلوے کھلا رہا ہے، اے بے وقوف چٹنیاں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اے دال مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اتنی ادنا چیز مانگ رہے ہو، عمدہ چیز کو چھوڑ کر، کتنے نادان ہو، تمہیں تو چاہیے شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو، انہوں نے لحاظ ہی ہے یہ منہ اور مسور کی دال، یہ ہے ہی مسور کی دال۔ اب موسیٰ ناشکری قوم جب ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ناکام ہی ہوتی ہے۔ بات ختم کریں گے انشاءاللہ جلدی۔ دیکھو اللہ نے ہمیں بھی ملک عطا فرمایا تھا نا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر موسم ہمیں دیا ہے، ہر قسم کی زمین اللہ نے ہمیں دی ہے، ہر قسم کے خزانے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن ناشکری قوم پھر ناشکری قوم برباد ہی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اللہ سے کہو یہ رہنے دے، اور ہمیں کوئی پیاز اور جناب کوئی یہ کھیرے شیرے سلاد تو یہ تھوم اور یہ چیزیں ہونی چاہیے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے نادان ہو، یہ چیز مانگتے ہو، خیر اہبتو مصرن، اہبتو مصر، یہ مصر سے مراد وہ والا مصر نہیں، مصر سے مراد شہر ہے، اہبتو مصرن، کسی شہر میں جاؤ، پھر فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جاؤ جو مانگا ہے وہ محنت کرو اور جناب حاصل کرو۔ اب جناب گئے، من سلوے بند ہو گئے، بٹیر بند ہو گئے، اب لگے ہوئے ہیں جناب پانی لگانا ہے، فصلوں کو جناب کاشت کرنا ہے، محنت مزدوریاں کر رہے ہیں، نہ پیاز اگتے ہیں اور نہ تھوم اگتا ہے، اب جناب گھاس کھا رہے ہیں، اور حالت یہ بن گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی اس پر الگ ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، رب کہتا ہے ذلت اور مسکینی اللہ نے ان پر دے ماری۔ جس قوم کے لیے منسلوے آتے تھے، جس قوم کے لیے بادلوں کے سائے آتے تھے، جس قوم کے لیے ہم نے سمندر سے راستے بنائے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جب اللہ کی ناشکری ہوئی، اللہ کہتے ہیں ذلت اور مسکینی دے ماری، وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارے حالات تھے۔ اس کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا گول کھلائے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔